اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اسرائیلی فوجی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ جملہ بولتے ہی مجھے یاد آیا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی آج کی عقل پائے گا۔ جی ہاں، اسرائیلی آتنکوادیوں نے 7,000 کے قریب بچوں کو شہید کیا ہے۔ اسرائیلی امریکی صہیونی یہودی آتنکوادیوں نے 6,000 کے قریب بے قصور عورتوں کو، مہیلاؤں کو اور بزرگوں کو، بوڑھوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے۔ اور اسرائیلی امریکی آتنکوادیوں نے غزہ کو، یوں سمجھیے کہ غزہ کو 95% ختم کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ سب آپ نے، ہم نے، سب نے دیکھا، اور آپ، ہم سب، پوری دنیا بے غیرت اور بے شرم بن کر، خاموش رہ کر ظالموں کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن وہ ہے نا سپریم عدالت، وہ ہے، اور وہ ایسا پاور ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ تم بھلے ہی خاموش رہو، تم بھلے ہی بے خبر رہو، وہ کہتا ہے کہ میں بے خبر نہیں ہوں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، اب دنیا کی تمام بے شرم اور بے غیرت ملک اور بے غیرت طاقتیں، چاہے وہ اسلامی ملک ہو، عرب ہو، ترکی ہو، سارے اسلامی ملک ہو، یہ تمام ملک خاموش نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی لاٹھی میں، کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ وہ میں نے برسوں پہلے ایک شعر پڑھا تھا، میں نے، ڈھاتے ہیں مظالم جو، ڈھاتے ہیں مظالم جو، کہہ دو یہ انہیں جا کر، کہہ دو یہ انہیں جا کر، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ظالموں سے بدلہ لیتا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں پر خطرناک بیکٹیریا اور خطرناک بیماریاں پھوٹ پڑی ہے، اور آج کی رپورٹ ہے، آج کی ممبئی اردو نیوز میں یہ خبر کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے کہ اسرائیلی فوجی خطرناک بیماریوں کا، خطرناک بیکٹیریا کا شکار ہونے لگے ہیں۔ خطرناک، جی ہاں، کون کون سی بیماریاں ہیں؟ تو طبی ماہرین کا کہنا ہے، اسرائیلی اخبار کا بھی کہنا ہے کہ کوئی بیماری ہے، اس کا نام کیا لکھا ہے مجھے پڑھتے نہیں آ رہا ہے، شیگلا یا شیگلا ہے، جو بھی بیماری ہے، یہ مہلک بیکٹیریا ہے جس میں درجنوں اسرائیلی فوجی اہلکار شکار ہو گئے ہیں اور انہیں اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ اب طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بیکٹیریا پھیلے ہیں اسرائیلی فوجیوں میں، یہ غیر معیاری کھانوں کی وجہ سے یہ بیکٹیریا فوجیوں میں پھیلے ہیں۔ اور پھر کیا ہو رہا ہے، یہ ایسے بیکٹیریا ہیں کہ جس کی وجہ سے اسرائیلی فوجی پیٹ کی تکلیفوں کا شکار ہونے لگے ہیں، تیز بخار آ رہا ہے، اور پیچش، جسے ہم کہتے ہیں جلاب، پیچش سے دو چار ہوئے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسرائیلی شہری اپنی فوج کے لیے، یعنی اسرائیلی فوجیوں کے لیے، وہ اپنے گھر سے کھانے بھجواتے ہیں، شہریوں کا بھیجا کھانا اکثر خراب ہو جاتا ہے، جو فوجیوں کی ان بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ یہ طبی ماہرین کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو بھوکے ہیں، پوری دنیا کے خیرات بھی جو آئی ہے وہ بھی کھا رہے ہیں، اور
کئی کئی دن بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، لیکن فلسطینی مجاہدین یا فلسطین کے شہری کوئی بھی ایسی خبر نہیں آئی ہے کہ وہ ایسے بیکٹیریا یا ایسی بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں۔ تو ظالموں، قاتلوں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، ابھی تو تم تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ ہمارے یہاں پیارے ملک ہندوستان میں یہی آج کا دن 6 دسمبر کو بھگوا آتنکوادیوں نے اللہ کے گھر کو شہید کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جو ٹکڑا تھا جو گنبد پر چڑھا تھا، ان میں سے کئی لوگ خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر مرے ہیں، اور جس نے پہلے کدال مارا تھا اور جو پہلی ٹکڑا تھا، ان کو تو اللہ نے جب وہ بیماریوں سے پریشان ہونے لگے تو ان کو خود کو ایسا لگنے لگا کہ شاید ہم نے کوئی بڑا پاپ، کوئی بڑا گناہ کیا ہے۔ تو وہ 3 لوگ جو یوں سمجھیے کہ سپہ سالار تھے اس ٹکڑی میں جو بابری مسجد کو گرانے کے لیے چڑھی تھی، تو وہ ٹکڑی کے 3 مین لوگوں کو اللہ نے جب سمجھ دی تو انہوں نے توبہ کی، جی ہاں، اسلام قبول کیا۔ اس میں پہلا شخص بلبیر جو دنیا سے چلا گیا، بلبیر کہتا ہے میں خود اس بلبیر سنگھ سے ملا ہوں، اور بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے اس کو دیکھا ہے، ملاقات کی، کیونکہ وہ جلگاؤں میں بھی آیا تھا، اس کا ایک پروگرام یہاں پر بھی ہوا تھا، اور ہر جگہ بلبیر سنگھ کے پروگرام ہوئے۔ بلبیر سنگھ نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ عامر بنے، اور انہوں نے اپنے پاپ، اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کی، اور یہ کہا تھا کہ اللہ میں نے تیرے ایک گھر کو گرانے میں رول ادا کیا ہے، میں اپنی زندگی میں 100 مسجدیں بناؤں گا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ 70 مسجدیں تو بلبیر سنگھ نے یعنی محمد عامر نے اپنی زندگی میں بنا دی۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے ظالم تھے اللہ کے گھر کو شہید کرنے والے، بابری مسجد کو شہید کرنے والے، وہ سب کے سب خطرناک بیماریوں کا شکار ہوئے۔ اللہ نے ان کو تڑپا کر مارا، اور ایک گاؤں ہے ہندوستان میں نام نہیں لوں گا، وہاں سے بہت زیادہ لوگ اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے لیے گئے تھے، بابری مسجد کو۔ تو وہاں پر خطرناک زلزلہ آیا اور 70% وہ گاؤں تڑپ تڑپ کر مرا، اور خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر مرا، اور خطرناک زلزلے کا شکار ہو کر مرا۔ جی ہاں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ تو اب خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوجی خطرناک بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہیں، لیکن یہ تمام ظالم اس سے بھی زیادہ پریشان ہوں گے، اور انشاءاللہ جب دنیا مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتی ہے اور پھر مظلوم اللہ کی امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور مظلوم فلسطینی کس طریقے سے امتحان میں اللہ کے کامیاب ہوئے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھاگ نہیں رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مگر بھاگ نہیں رہے ہیں، اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اللہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ انشاءاللہ مظلوم فلسطینیوں کی غیب سے اللہ مدد کرے گا، اور ظالم اسرائیلی فوجیوں کو، آتنکوادی فوجیوں کو الگ الگ انداز میں اللہ مارے گا، اور مجاہدین بھی مار رہے ہیں۔ گزشتہ کل بھی اور پرسوں بھی 75 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم میں پہنچانے کا کام مجاہدین نے کیا۔ کل بھی 4 افسران سمیت 10 لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کا کام کیا۔ انشاءاللہ آتنکوادی مجاہدین کے ہاتھ سے بھی مریں گے اور اللہ کے عذاب سے بھی مریں گے۔